السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے طنز و مزاح اور انشائیہ۔ طنز و مزاح یعنی کہ ہنسی مذاق میں بات کہنا اور جو طعنے ہوتے ہیں ان طعنوں کو مزاح کے انداز میں کہنا تاکہ کوئی برا نہ مانے۔ اور انشائیہ کا مطلب ہے دوستو مضمون کے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لائٹ ایسے۔ اور انشائیہ نگار یعنی کہ انشا پرداز، انشا پردازی، انشا پرداز کہتے ہیں مضمون لکھنے والے کو، اور انشا پردازی مضمون نگاری کہ مضمون کیسے لکھا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال ہے، کس مزاح نگار کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے؟ تو بی پطرس بخاری کو کہا جاتا ہے۔ درج ذیل میں مزاح نگاروں میں ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے سیشن جج کے عہدے تک کون پہنچا تھا؟ تو جواب ہے آپ کا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ٹھیک ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کس کے مزاحیہ مضامین کا اہم کردار مرزا عبد الودود بیگ ہے؟ تو جواب ہے آپ کا مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی۔ خمار گندم اور اردو کی آخری کتاب کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب بی ابن انشا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں آپ کا سفر نامہ ہے، بہت مشہور۔ اپنی پیٹھ پر کتابیں لاد کر گھر گھر فروخت کرنے والا ادیب جس نے تقریباً 150 کتابیں تصنیف کی، درج ذیل میں کون ہے وہ؟ بتائیے کون ہے وہ؟ کہ خواجہ حسن نظامی ہیں، فرحت اللہ بیگ ہیں، یا مشتاق احمد یوسفی ہیں؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی ہیں جن کا مشہور انشائیہ ہے مچھر۔ خانم بدہن اور چراغ تلے کس کے انشائیوں کے مجموعے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو ڈی مشتاق احمد یوسفی۔ مشتاق احمد یوسفی کے ہیں۔ نیرنگ خیال کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا بی والا۔ شہرت عام، بقائے دوام کا دربار اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا انشائیوں کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ انشائیوں کا مجموعہ ہے جو اس میں یہ شامل ہیں مضامین۔ نیرنگ خیال، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، نیرنگ خیال۔ نیرنگ خیال میں پہلا انشائیہ کون سا ہے؟ ڈی آغاز آفریشن میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا؟ یہ ڈی والا آپ کا صحیح ہے۔ 13واں سوال، نیرنگ خیال حصہ اول میں کتنے انشائیہ ہیں؟ 10 ہیں۔ نیرنگ خیال کا آخری انشائیہ کون سا ہے؟ یعنی نیرنگ خیال جو ہے محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، تو اس کا آخری جو ہے انشائیہ وہ کون سا ہے؟ ڈی والا، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ اس کا آخری انشائیہ ہے نیرنگ خیال کا۔ 15واں سوال، مولانا محمد حسین آزاد کے انشائیوں کا مجموعہ نیرنگ خیال کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو جواب ہے آپ کا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ 2 حصے ہیں اس کے، یعنی نیرنگ خیال کے کتنے حصے ہیں، کتنے حصوں میں شائع ہوا ہے؟ تو 2 حصے۔ خواجہ حسن نظامی کا انتقال کس موقع پر ہوا تھا؟ تو سی عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، یعنی بقرہ عید کے دن ہوا تھا۔ چٹکیاں، گدیاں اور سپارۂ دل کس کے انشائیوں کے مجموعے ہیں؟ تو جواب ہے سی خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ کس نے اپنی داستان میں مسکان پور کی برسات عنوان سے بہت عمدہ طنزیہ مزاحیہ مضامین باندھا ہے جو اردو نثر میں طنز و مزاح کا ابتدائی نقش سمجھا جاتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے دوستو ڈی رجب علی بیگ سرور۔ اردو کا مشہور رسالہ اودھ پنچ جو مزاح نگاری کے لیے مشہور ہے کا مدیر کون تھے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو منشی سجاد حسین۔ نوٹ، منشی نول کشور کا اودھ اخبار تھا، اور منشی ممتاز اور منشی محفوظ
اور اودھ پنچ کے لیے مضامین لکھتے تھے، یعنی یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ 20واں سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال میں سنجیدہ طنز و مزاح کے لیے کس نام سے کالم تھا؟ افکار و حوادث کے نام سے۔ الہلال کے بعد اور کس اخبار میں فقاہیہ کالم افکار و حوادث کے نام سے شروع کیا گیا تھا؟ تو یہ 21واں سوال ہے، تو بی زمیندار۔ حماقتیں، مزید حماقتیں، مد و جزر، پچھتاوے، شگوفے، کرنیں اور لہریں کس مزاح نگار کی تصانیف ہیں؟ تو جواب آپ کا ہے دوستو ڈی شفیق الرحمان کی ہیں یہ لکھی ہوئی۔ کلیم الدین احمد نے کس مزاح نگار کو انڈر گریجویٹ مزاح نگار کہا ہے؟ تو جواب آپ کا ہے دوستو شوکت تھانوی۔ انشائیے کو دماغ کی ترنگ کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا ہے لان جائنس نے کہا ہے دماغ کی ترنگ۔ مشہور انشائیہ مردہ بدست زندہ کس نے تحریر کیا ہے؟ 25واں سوال ہے، تو بی مرزا فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا یہ انشائیہ ہے۔ محض 10 مزاحیہ مضامین پر مشتمل ایک کتاب کی بدولت کس مزاح نگار نے شہرت و عزت کی بلندیوں کو چھو لیا ہے؟ تو جواب ہے ڈی پطرس بخاری۔ بہت بڑے مشہور مزاح نگار ہیں پطرس بخاری۔ کتے ان کا بہت اچھا مزاحیہ مضمون ہے۔ 27واں سوال ہے، چچا چھکن جیسا مقبول و معروف اور زندہ جاوید کردار کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب ہے امتیاز علی تاج کی۔ چچا چھکن امتیاز علی تاج کی۔ روزنامہ ملاپ کا مشہور مزاحیہ کالم پیاز کے چھلکے سے کس مزاح نگار کو شہرت حاصل ہوئی ہے؟ تو دیکھیے ان چاروں میں سے کون ہے؟ یہ جواب ہے فکر تبن سنوی۔ اے بالکل صحیح ہے۔ نوک کے نشتر، نرم و گرم اور کامریڈ شیخ چلی وغیرہ کس کی تصانیف ہیں؟ ڈی کنہیا لال کپور کی ہیں۔ یہ تصانیف کنہیا لال کپور کی ہیں، چاروں بہت مشہور ہیں۔ کامریڈ شیخ چلی بہت مشہور ہے، نوک نشتر، نرم و گرم بھی۔ خندہ کس کے مزاح نگار کے ریڈیائی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے رشید احمد صدیقی کا۔ آب و گم اور زر گذشت کس کے طنزیہ و مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں؟ تو یہ جواب ہے سی مشتاق احمد یوسفی کے۔ کس بسیار نویسی مزاح نگار نے مزاحیہ مضامین کے علاوہ مزاحیہ خاکے، مزاحیہ سفرنامے اور مزاحیہ کالم بھی لکھے ہیں؟ تو جواب ہے آپ کا دوستو اے مجتبیٰ حسین نے۔ خندہ کے علاوہ رشید احمد کا اور کون سا طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ جواب ہے آپ کا دوستو سی مضامین رشید۔ چڑیا چڑے کی کہانی کس کا انشائیہ ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کا سی۔ 35واں سوال، مرحوم کی یاد میں کتے مرید پور کا پیر لاہور کا جغرافیہ میں ایک میاں ہوں ٹیبل اور میں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی انجام بخیر ہاسٹل میں پڑھنا سنیما کا عشق اور اردو کی آخری کتاب، یہ اتنے انشائیہ ہیں۔ تو اس کا مصنف کون ہے، یعنی کہ یہ انشائیہ کس کے ہیں؟ تو پطرس بخاری کے۔ چینی شاعری، اہل زبان، اخبار بینی اور شیخ چلی کس کے انشائیہ ہیں؟ تو اے کنہیا لال کپور کے ہیں لکھے ہوئے یہ سارے انشائیہ۔ موج تبسم، بحر تبسم، طوفان تبسم اور سیلاب تبسم کس کے انشائیہ ہیں؟ تو جواب دیجیے گا بی شوکت تھانوی کے لکھے ہوئے ہیں۔ پرواز، شگوفے، لہریں اور کرنیں کس کے انشائیہ ہیں؟ تو ڈی شفیق الرحمان کے ہیں۔ امید کی خوشی، شراب حیات، آدم کی سرگزشت، نادان، دیندار، دانا، دنیا پرست،
خوش آمد، کاہلی اور گزرا ہوا زمانہ کس کے انشائیے ہیں، یعنی کس کے مضامین ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے یہ تمام مضامین جو ہیں سر سید احمد خاں کے ہیں، یعنی کہ اردو کے پہلے مضمون نگار سر سید احمد خاں ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کا انشائیہ کون سا ہے؟ تو مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ بیگمات کے آنسو، گلبانو، جھینگر کا جنازہ، دیا سلائی، مٹی کا تیل، مچھر، مرغ کی اذان، مجھے میرے دوستوں سے بچا، گدگدیاں، چٹکیاں اور گلاب تمہارا کی کر ہمارا کس کے انشائیہ ہیں؟ دوستوں یہ سارے انشائیہ ہیں خواجہ حسن نظامی کے۔ مجتہد تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے؟ تو بی خواجہ حسن نظامی نے کیا ہے۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ تو وہ انشائیے کو کہا جاتا ہے دماغ کی ترنگ۔ درج ذیل مزانگاروں میں بسیار نویسی کے لیے کون مشہور تھا جس کی تصانیف کی تعداد تقریباً 80 ہے؟ جواب ہے آپ کا فرحت اللہ بیگ، یعنی کہ اردو پہلے خاکہ نگار ہیں فرحت اللہ بیگ کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، تو یہ جو مضمون لکھ رہے تھے تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اردو کا پہلا خاکہ لکھ رہا ہوں، تو فرحت اللہ بیگ کا ہی لکھا ہوا یہ خاکہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور پطرس کا کتے مضامین بہت مشہور ہے، اور عصمت چغتائی کے یہ بھائی ہیں عظیم بیگ چغتائی، یہ بھی یاد رکھیے عصمت چغتائی کے بھائی ہیں یہ۔ چارپائی کس کا انشائیہ ہے؟ چارپائی آپ کو معلوم ہے رشید احمد صدیقی کا مشہور انشائیہ ہے چارپائی۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔